مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پیغام ٹی وی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، رمضان المبارک کی ابتدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ یہ مہینہ وہ خاص مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں سے منتخب کیا ہے اور سب سے افضل بنایا ہے۔ اس مہینے میں عبادتوں کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، نیک لوگ اللہ کی طرف پھر جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک منادی کرانے والا منادی کراتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی چاہنے والے اب تو رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس حوالے سے ہمیشہ ذہن میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ تو جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی اور میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو رمضان کو پالے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ ناظرین، خوش بخت شخص وہ ہے کہ جسے رمضان المبارک کی یہ نعمت مل جائے اور یہ نعمت نصیب ہو جائے اور پھر وہ اس سے استفادہ کر لے، صحیح معنوں میں روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، راتوں کی تہجد گزاری کرے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ لیکن جس شخص پہ رمضان آ جائے اور وہ اپنی غفلت کی نیند میں ہی رہے، بیدار نہ ہو، عبادت کی طرف نہ آئے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، تو وہ واقعی رسوا ہونے والا اور خار ہونے والا شخص ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا اور اس کی رمضان المبارک کے حوالے سے ایک خاص فضیلت بھی رکھی، اور پھر اس میں وہ رات رکھی کہ جس میں قرآن کریم کو نازل بھی کیا گیا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات رکھے ہیں، کیسی نوازشیں رکھی ہیں، کیسی رحمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اس رمضان المبارک میں نازل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس میں عبادتیں کرنے کی کیا فضیلت ہے، بہت سی باتیں اس پروگرام میں ہم کرنے والے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں عتیق الرحمان صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پیغام ٹی وی سے بھی وابستہ ہیں اور مختلف موضوعات پر مہارت رکھتے ہیں۔ میاں صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری نصیر احمد ناصر صاحب، آپ پیغام ٹی وی سے وابستہ ہیں اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، مختلف تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ میاں صاحب اور قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بہت سی فضیلتیں رکھی ہیں، ان میں جو فیوز اور برکات نازل ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے گفتگو کریں اور ناظرین بھی ہمارے ساتھ مستفید رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین وبعد۔ بہت شکریہ عاطف صاحب، آپ نے اس موضوع پر اور ان مبارک گھڑیوں میں اس گفتگو کا موقع دیا۔ پیغام ٹی وی کی ٹیم کا بھی شکریہ کہ اس حوالے سے گفتگو کا ایک موقع فراہم کیا۔ جہاں تک آپ نے ابھی ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بات کی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو
اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے، یہ اس کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی اور پھر جب یہ فضیلت ملی تو اس کے ساتھ جس رات کو یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا وہ بھی اس ماہ مبارک کی ایک رات تھی، تو اللہ نے اس ایک رات کا اجر 1000 مہینے سے بڑھا دیا تھا۔ اور سورہ القدر کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ناظرین سے میں کہوں گا تو ان کو وہ سارا معلوم ہو جائے گا کہ کیسے 1000 اور 1000 مہینہ وہ انسان کی زندگی کے 84 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو اوسط عمر ہے وہ 60-70 سال کے درمیان ہے، کہیں دنیا میں ہے 80 سال، جاپان وغیرہ میں بتاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک انسان کی پوری جتنی زندگی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اس ایک رات کی عبادت کا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، وہ رات کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم ماہ رمضان میں اس رات میں نازل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اس کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے وہ کھول دیتے ہیں اور جہنم کے ابواب وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اور فضیلت اس مہینے کو میسر آ گئی۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ رب العالمین کے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن ماہ رمضان حرمت والا نہ ہونے کے باوجود اتنا افضل اور اجر و ثواب کے حوالے سے سب سے منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین یعنی آسمان دنیا پہ نزول ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے ایسا بندہ کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا ہو۔ عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں تو چونکہ ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے، اور ہمارے لیے بھی اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کہ جب اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو ضرور طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح یعنی کوئی رمضان ہے مبارک کی فضیلت کے حوالے سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کریم کی فضیلت ہی ہے اور برکت ہی ہے جس سے رمضان المبارک کو بھی برکت والا بنا دیا۔ یوں بھی اگر دیکھا جائے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا تو مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل قرار پایا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو اس رات کی شان جو ہے وہ بڑھ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو دیگر انبیاء میں علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ بڑھ گیا۔ قاری صاحب آپ اس فضیلت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بہت شکریہ عاطف صاحب آپ کا، پیغام ٹی وی ٹیم کا۔ جی مہربانی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ اور اس بابرکت گھڑی میں اور رمضان کے آغاز میں ہی آج ہمیں دین کی باتیں، دین کی گفتگو کرنے کا یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ عاطف صاحب جو آپ بیان کر رہے تھے کہ قرآن پاک کا نزول اس رمضان میں ہوا، تو ایک بات یاد رکھنا کہ جب 2 فضیلت والی چیزیں ملتی ہیں نا تو ینور بعضها بعضا، وہ ایک دوسرے کو اور زیادہ فضیلت میں بڑھا دیتی ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کی الگ فضیلت ہے، قرآن پاک کی الگ فضیلت ہے، اور قرآن جب رمضان میں نازل ہوا تو قرآن کی فضیلت نے رمضان کی فضیلت کو بڑھا دیا، دونوں کی فضیلت بڑھ اور رمضان کی فضیلت نے قرآن کی، یعنی یہ تو باہمی ایسا جوڑ مل جاتا ہے کہ دونوں کے ملنے سے اور زیادہ فضیلتیں جو ہیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ نور علی نور۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا نیکی کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ دیکھیں بسا اوقات آپ ایسے جگہ پہ ہوتے ہیں یا ایسے مقام پہ ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنا چاہیں تو وہاں کوئی نہ تو جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہ کوئی وہاں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تو وہاں دشواری ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ اچھا، یہ ساری محفل چھوڑ کے یا سب لوگوں کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں؟ لیکن رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے کھول دیے، شیاطین جو وسوسہ ڈالتے ہیں اور نیکی کرنے سے روکتے ہیں ان کو جو ہے وہ جکڑ دیا گیا۔ تو گویا یہ ایک ایسا موقع فراہم کیا گیا ہے، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، سارے ماحول کے اندر پھر تمام لوگ جب سبھی لوگ نیکی کی طرف جب راغب ہیں، آسانی ہو جاتی ہے نیکی میں، بالکل آسانی ہو جاتی ہے۔
اچھا پھر ایک اور بات یہ جو ہے نا نیکی ایک اور طریقے سے بھی نیکی کرنے کی رغبت بڑھتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اچھا جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے. فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صحیح. یعنی جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھ لے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی عزت عفت بچ جائے گی اور وہ محفوظ رہے گا. یعنی گویا یہ روزہ جو ہے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے. صحیح. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میں قول پڑھ رہا تھا, اس حدیث کی روشنی میں وہ فرما رہے تھے کہ اصل میں نا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ شیطان جو ہے یجری من الانسان مجری الدم, جیسے خون دوڑتا ہے رگو ریشوں میں ویسے ہی شیطان بھی دوڑتا ہے. تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ شیطان کے دوڑنے کی وہ جو جگہیں ہیں نا وہ سکڑ جاتی ہیں اور شیطان وہ اثر نہیں ڈال سکتا انسان پر. رمضان کی فضیلت ظاہر روزوں کی فضیلت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بنیادی اس میں عبادت وہی ہے. تو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو کیا یہ صرف یہ مطلب ہے اس کا کہ نیکی کے راستے کھل جاتے ہیں میاں صاحب, یا برائی کے راستے بند ہو جاتے ہیں, یا موٹیویشن مل جاتی ہے, یا فزیکلی دروازے بند ہوتے کھلتے ہیں؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. جو آپ نے ابھی یہ بات کی کہ یہ جو روایت ہے, یہ حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے بند ہو جاتے ہیں, شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, کیا اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اور شارحین بھی علماء محدثین وہ اسی بات کو پہلے نمبر پہ وہ یہ رکھتے ہیں کہ جیسا فرمان آیا ہے اسی طرح ہی منوان ہمیں اس پر یقین اور ایمان وہ لانا ہوگا. ایمان بالغیب جو ہے ایمان بالغیب ہونا چاہیے. اور چونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس میں ایمان بالغیب ہوتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے, ورنہ تو مومن ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایک بات اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی, اس لیے ہم اس پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اچھا اب جہاں تک بات آتی ہے اس سارے سینیریو کو عقل کے تناظر میں سمجھنے کی, تو اس حوالے سے بھی ہمیں بہت سارے پوائنٹ یا پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہمیں مزید اطمینان کا ہمارے لیے باعث بنتے ہیں. جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں ایک روحانیت کا ماحول پروان چڑھتا ہے. اس میں لوگ نیکی کی طرف زیادہ آتے ہیں, قیام کرتے ہیں, تراویح ادا کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں, صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں, پیاسا رہتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو ایک یعنی امکان ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور انسان کی طبیعت میں اللہ کے فرما برداری زیادہ آ جاتی ہے. تو جب اللہ کی فرما برداری زیادہ آ جاتی ہے تو پھر وہاں سے جو شیطانی اثرات ہیں, شیطان کے جو یعنی کہ اثرات یا وساوس ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ صبح سے شام تک آدمی جب کھانے پینے کی چیزوں سے یا اپنی خواہشات نفس سے باز رہتا ہے تو شیطان کے بہکانے کے جو دروازے ہیں بیسیکلی وہ یہی ہیں. یا تو وہ خواہشات نفس سے بھڑکاتا ہے یا وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھڑکاتا ہے. تو جب یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ان کو انسان کو بہکانے کے حوالے سے کوئی انٹری پوائنٹ نہیں ملتا, جس کی وجہ سے انسان وہ برائی سے بچ جاتا ہے. گویا ایسا ماحول اس کے لیے بن جاتا ہے کہ جیسے وہ شیاطین اس کے لیے جھگڑ دیے گئے ہیں. اور تیسرا اس حوالے سے یہ کہ ماحول چونکہ ایسا بنا ہوتا ہے, بہت سارے چیزوں میں یا اعمال میں جو ماحول ہے وہ بہت امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. ایسے میں اب جب یعنی ماحول روحانی بنا ہوتا ہے, عمل اللہ کی فرما برداری والا زیادہ ہوتا ہے, شیاطین کی علم برداری اور ان کا اثر و رسوخ وہ کم ہو رہا ہوتا ہے, ان کے انٹری پوائنٹ کم ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو بڑے شیاطین ہیں وہ ویسے ہی جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرف میں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شیاطین ہیں وہ تصفد, وہ باندھ دیے جاتے ہیں, جکڑ دیے جاتے ہیں. تو قاری صاحب میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے آگاہ کریں کہ یہ شیاطین وساوس تو دل میں آتے ہیں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ چوریاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ عید کے قریب جرائم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بڑھ جاتے ہیں. تو اگر شیاطین یا جو ابلیس کے کارندے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جرائم جاری رہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس بات کو سمجھنے کے لیے نا جی 2-3 پوائنٹ ہیں مین. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث پہ غور کرنا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس حدیث میں ایک اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ مردۃ الشیاطین,
جی وہ جو سردار یا بڑے ہیں نا جی ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ چمونے اور چھوٹے کرندے جو ہیں نا وہ کارکن جو ہیں وہ تو باقی رہتے ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جنوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ تو جکڑ دیے جاتے ہیں, لیکن سورہ والناس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صحیح. یعنی لوگوں میں سے بھی تو شیاطین موجود ہیں. صحیح صحیح صحیح. اب ان کو تو جکڑا نہیں جاتا نا. اب ان کی وجہ سے دیکھیں, اب بندہ جب برائی کرتا ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ شیطان وسوسہ اور مائل کرتا ہے, لیکن کیا وہ محفل جس میں بیٹھ کے جن دوستوں کے پاس ساتھ بیٹھ کے وہ برائی کرتا ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا, یا جتنی بھی برائیاں کرتا ہے, تو وہ آدمی بھی تو اثر انداز ہوتے ہیں. بلکہ بسا اوقات اگر انسان جو ہے کوئی بری عادت چھوڑنے پہ ارادہ کر لیتا ہے نا, تو جب انہی کے لوگوں کے پاس جائے وہ کہتا ہے لو اب تو صوفی بن گیا ہے, اب تو مولوی بن گیا ہے, اب تو حاجی بن گیا ہے, تو وہ اس پہ لگاتے ہیں وہ. صحیح. تو ایک بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو ایسے ہیں, گویا کہ شیطانیت جو ہے کر صاحب ایک وصف ہے, یہ وصف ہے جو جنوں کے اوپر بھی چسپاں کیا جا سکتا ہے اور انسانوں کے اوپر بھی. یعنی جنوں والا یا شیطانوں والا کام کرے گا وہ شیطان بن جائے گا. ایسے ہی ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نا انسان کے اندر بھی شر اور خیر دونوں ودیت کر دی ہیں, دونوں رکھ دی ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من دکاہا وقد خواب من دساہا. یہ تو انسان کے اندر موجود ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ انسان کا نفس بھی برائی کی طرف تو مائل کرتا ہے, لے کے جاتا ہے. تو انسان کے اندر بھی شر اور خیر موجود ہے. یعنی تو شیاطین تو جکڑ دیے گئے, لیکن نفس تو کھلا ہے. جی میاں صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ جی میں میرے ذہن میں بات آ رہی تھی جب محترم قائد صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ اصل میں ایک انسان وہ رمضان کے علاوہ بھی 11 مہینے زندہ رہتا ہے. جی. تو اس میں جو زیادہ شیطانی اثرات کے تحت یا اس کے حکم ماننے والا زیادہ ہو تو وہ بہت سارے شیطانی اوصاف اس کی طبیعت کا اور اس کی عادت کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب ماہ رمضان میں شیطان کو جھگڑ دیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے, تو پھر وہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا وہ عادتیں بدل نہیں سکتی. ہاں اگر آپ جستجو کریں, جدوجہد کریں کہ میں عادتیں بدل لوں, شیطانی یعنی عادتیں, وہ شیطانی عادتیں جو شیطان کے زیر اثر تھیں, اب پورا مہینہ وہ جکڑ دیا گیا ہے, اب میں وہ اثرات زائل کر لوں, تو انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی مواقع زیادہ بن جاتے ہیں. ایک پورا مہینہ ایک یہ تربیت کا پیکج ہے, جیسے اللہ رب العالمین نے اسے ترتیب دیا نا, بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو اس میں ایسے سمجھے کہ اگر بندہ پورے 11 مہینے کے شیطانی اثرات اور وہ جو کچھ بھی شیطان نے وساوس انسان میں بھر دیے ہیں تو وہ سارے کے سارے زائل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مواقع ہیں, تربیت کا ایک پیکج ہے, ٹریننگ کا ایک انتظام ہے, ماحول ایسا بنا ہوا ہے, تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس مہینے میں بھی آدمی جستجو نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عادتیں جو پہلے خراب ہو چکی ہوئی ہیں وہ جاری رہتی ہیں. اور دوسرا اس حوالے سے نقطہ یہ ہے کہ وہ بڑے شیطان جو لیڈر ہیں وہ تو جکڑ دیے جاتے ہیں, لیکن جو ان کے کارندے ہیں وہ ان سے ہدایات لے کر آگے جو ہے وہ یعنی اپنا کام کرتے رہتے ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ایسے مشاہدے میں بھی کہ کئی ایسے شریر لوگ کہ جب وہ باہر ہوں تو اس وقت تو وہ خطرناک ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ جیل میں چلے جائیں, قید ہو جائیں, وہ پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. تو یہ یعنی یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے نا. تو ایسے ہی لیکن ان شریر لوگوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کا اپنا ایک ڈیفنس ہوتا ہے, یعنی کوشش کرتا ہے, اس کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں, اپنا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے. تو رمضان میں یہ اللہ رب العالمین نے یعنی رمضان المبارک میں بہرحال یہ موقع زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں. ناظرین بہت اچھا موقع ہے کہ جس میں شیطانوں کا اثر بہرحال کم ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح سے ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتے جس طرح دوسرے مہینوں میں آ سکتے ہیں. نفس تو ساتھ ہے ہی ہے, جیسے علماء کرام نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس رمضان المبارک میں مواقع عطا فرماتا ہے نیکی کے, بھلائی کے, اور شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ پھر بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ نیکی کی طرف آئیں اور برائی کے راستے چھوڑ دیں. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کرنے والے اب تو رک جا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر
رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں رمضان المبارک کی برکت کے حوالے سے اور ان فیوز اور احسانات اور رحمتوں کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بہت سی رحمتیں اور بہت سی برکتیں نصیب فرمائیں، آپ سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے مین کام کی یا بنیادی عبادت کی جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، روزے کی عبادت۔ میاں صاحب، قاری صاحب، آپ دونوں ہی میرے ساتھ ہیں۔ رمضان المبارک میں جو روزے کی عبادت ہے، اس کی دین اسلام میں کیا فضیلت آتی ہے، کیا فرضیت ہے اور کیا باتیں قرآن کریم میں اس حوالے سے کی گئی ہیں؟ بہت شکریہ عاطف صاحب۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ہاں جی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اعمال تو انسان زندگی میں بے شمار کرتا ہے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی بہت زیادہ نیک اعمال وہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے نماز کی ادائیگی، جس طرح قیام اللیل ہو گیا، یا اسی طرح اور یعنی کئی عبادتیں ہیں، تلاوت ہو گیا، ذکر ہو گئی، صدقات و خیرات، یعنی انسان جو ہے وہ نیکی کے ماحول میں نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ نیکیوں کا اجر اور ثواب وہ تو اللہ رب العالمین، وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ وہ 70 سے 700 گنا تک چلا جاتا ہے، عام دنوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول رکھنا، اس پر قابو رکھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے خالصتاً، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب دیکھیے ذرا، یہ جزا ہی میں دوں گا، اس کو ذرا تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک لفظ تلاوت کریں، اس میں جتنے حرف ہوں تو اتنے 10 کے ساتھ ضرب دے لیں تو وہ نیکیاں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے سنن ابی داؤد میں الف لام میم کے حوالے سے کہ الف لام میم یہ ایک نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، 3 حرف ہیں، تو یعنی یہ 3 نیکیاں اس سے ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اجر اور ثواب دینے کا ایسے سمجھیں کہ ایک طرح سے ایک طریقہ ہے، تو یہ وہ سارا اجر ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے دیتے ہیں، لیکن اس میں روزے کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت دی کہ یہ مجھ پہ چھوڑ دو، انڈیفینٹ جو ہے، ہاں جی، وہ مجھ پہ چھوڑ دو، اس کا میں جانوں اور روزہ دار جانے۔ اور پھر آپ ذرا اس تناظر میں یا اس حدیث کے مفہوم میں آپ اللہ کی رحمت کو اور اس کی جتنی بڑی اس کی ذات ہے اس کو اور اس کے عظمت کو آپ سامنے رکھیں، اور پھر یہ ذرا تھوڑا سا چشم تصور میں یہ لائیے کہ وہ کیا یعنی کہ اجر ہوگا، کیا ثواب ہوگا، کیا مقام ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین وہ اپنے بندے کو وہ اجر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ باقی جتنے بھی اجر ہیں ان سب سے بڑا ہی ہوگا، اور وہ پھر سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتا ہے، جس کے حوالے سے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان جو پہلی بریک میں بھی جس کا ذکر بارہا ہوتا رہا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک جنت کا دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ باب الریان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور بھی صدقات اور روزے کے حوالے سے آپ فرمائیے۔ عاطف صاحب، گزارش یہ ہے کہ جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے نا جی الصوم لی وانا اجزی بہ، اچھا یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث چونکہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے؟ باقی اعمال بھی تو فضیلت والے بڑی، یعنی حج بھی بہت بڑا عمل ہے، جہاد بہت بڑا عمل ہے، نماز پڑھنا، دیگر بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، تو اصل میں نا اس میں نکتہ یہ ہے کہ روزے کا تعلق صرف بندے اور اللہ کی ذات تک ہوتا ہے، باقی سارے اعمال دیکھے جا سکتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ جو ہے نا کسی کو نہیں پتا، آدمی بسا اوقات اس طرح کی سچویشن بنا لیتا ہے، چہرے کا حلیہ اور سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اس نے آج سحری بھی نہیں کھائی اور اس کا روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے سے ہے، حالانکہ روزہ نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ اس طرح فریش ہوتا ہے کہ ایسے یار ایسے اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہوا۔ حقیقت حال میں معلوم تو صرف اللہ کو ہے، اندر کی بات ہے نا، روزے کا تعلق دل سے ہے، تو دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔
دوسرا باب الریان بھی تمام دروازے اعمال کے مطابق، کئی اور دروازے بھی ہیں، تو روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول کے لیے نا اسپیشل بڑا دروازہ، الگ دروازہ، یعنی کچھ مہمان ہوتے ہیں، کچھ کسی دروازے سے آتے ہیں، کچھ مین دروازے سے، کچھ ایک اسپیشل ہوتا ہے جو وی آئی پی گیسٹ جہاں سے آنے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیج والے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، باقی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ہے باب الریان، اللہ نے روزہ داروں کے لیے الگ طور پہ دروازہ بنا دیا. کر صاحب قیامت کے دن جو یہ تو ہے الگ سے ایک پروٹوکول ہے، لیکن قیامت کے دن جو منادی کرائی جائے گی، یقال این الصائمون، یعنی وہ میدان محشر میں ایک آواز لگے گی کہ روزے دار کہاں ہیں، اور وہ روزے دار اٹھ کے آنا شروع ہو جائیں گے، پھر ایک ایک کر کے دروازے میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے یہ بھی اسی کا ایک اور پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب کوئی ایسا آدمی جنہوں نے لوگوں پہ ظلم زیادتی کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، ادا نہیں کیے ہوں گے، اچھا وہ حدیث میں ہے کہ وہ لایا جائے گا اور وہ مفلس ہو جائے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ جائے گی، وہ ساری اس کی نیکیاں جن پر اس نے ظلم کیا، جو حقوق ان کے ادا نہیں کیے تو ان کو دے دی جائیں گی. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ روزے کا اجر و ثواب کسی کو عوض کے طور پہ اللہ تعالیٰ ادا نہیں کریں گے. یعنی یہ جس انسان نے روزہ رکھا ہے نا، یہ اس کے پاس ہی رہے گا. یہ رمضان کے روزے کا اجر جو ہے وہ دوسروں کو کبھی نہیں دیا جائے گا. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمام اعمال، اس نے حج کیا، جہاد کیا، نمازیں پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، اور بے شمار اعمال تھے اس کے پاس، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دوسروں کو دے دیے جائیں گے جن کے اس نے حقوق ادا نہیں کیے، جن پر زیادتی کی. لیکن رمضان کا جو روزہ ہے، روزے کا جو اجر و ثواب ہے، وہ کسی دوسرے کو اور کو نہیں دیا جائے گا. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، تو اہل علم اس چیز سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جب اللہ دے گا تو اللہ کی دی ہوئی چیز پھر وہ دوسروں کو ٹرانسفر نہیں ہوگی. میاں صاحب روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، کیا اس سے پہلے بھی روزے چلتے چلے آ رہے تھے یا صرف امت اسلامیہ کو ہی اس حوالے سے دیے گئے ہیں؟ جہاں تک روزے کی بات کی کہ روزہ جتنا عظمت والا اور اہمیت والا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے جیسی عبادت سے نوازا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کو بھی روزے جیسی عبادت سے نوازا تھا. صحیح، یعنی نئی عبادت نہیں ہے، پہلے بھی چلتی. ہاں جی، پہلے بھی چلتی تھی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی روزہ ہوتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ پہلے روزہ رکھنے کا انداز اور طرح کا ہوتا تھا، ہمیں اللہ رب العالمین نے آسانی دے کر اور زیادہ خیر و برکت دے کر ہمیں ان سے ممتاز کر دیا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر وہ افطاری کرنے کے بعد جتنی دیر وہ جاگ رہے ہیں، جب سو گئے اس کے بعد وہ روزہ ہو گیا، ان کی سحری نہیں ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا کہ وہ اگر افطاری کے بعد سو جائیں، سو کر اٹھ کر سحری کر لیں صبح سحری کے وقت، تو اس کے بعد شام تک وہ بھوکے رہیں، تو ان کا روزہ اس طرح ہوتا ہے. اور پھر یہ سحری بغیر اجر کے نہیں رکھی، بلکہ یہ کہ سحری بھی کرو، اور سحری کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ سحری ضرور کرو، یہ بہت بابرکت کھانا ہے. یعنی ہمارے اور اہل کتاب یا ہم سے پچھلی قومیں جو ہیں ان کے درمیان اور ہمارے روزے کے درمیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکلۃ السحر جو ہے یہ فرق کرنے والی چیز ہے. ہاں جی، یہ ایک بہترین فرق ہے. لیکن یہ عبادت پہلے بھی ڈیوریشن کا بھی فرق ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا روزہ مختصر ہو جاتا ہے. بالکل، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ یعنی افطاری کے بعد رات اگر سونے کا ٹائم آپ ابھی دیکھ لیں کہ 9، 10، 11، 12 بجے تک میکسیمم یعنی کہ نارملی ہم سو جاتے ہیں، تو 12 بجے سے لے کر اگلے دن شام مغرب تک کتنا ٹائم ہو جاتا ہے. اچھا، میں یہاں پر ایک اور بات کر دوں، ویسے تو آگے کہیں نہ کسی موقع پہ آئے گی، لیکن ہمارے ہاں یہ عادت آج بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ سحری کے وقت اٹھیں، سحری کریں، وہ رات کو ہی لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ سو کر وہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کھا لیا آخر میں وہی کھا لیا. اس کو ٹھیک کرنے کی تو اس روٹین کو اس حوالے سے ہمیں زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایک خصوصی موقع دیا ہے، ایک بطور امت ممتاز کیا ہے ایک کھانے کے ساتھ، تو اسے کیوں مس کیا جائے. کھاؤ اس کے لیے ایک پانی کا گھونٹ آپ پی لیں یا ایک کھجور کھا لیں تو آپ اس کی برکت پا لیں گے. تو اور پھر جو امتیاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے وہ امتیاز آپ کے حصے میں آ جائے گا. قاری صاحب، یہ جو 2 خوشیوں کی بات ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ کیا ہیں؟ عاطف صاحب، اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے بڑے سارے انعامات رکھے ہیں، بہت سارے انعامات ہیں.
ان میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان صحیح فرحۃ عند افطاری، صحیح روزہ دار کے لیے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، یعنی دو موقع ایسے آتے ہیں کہ بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک اور اس کا ایک موقع پہلا اور دنیا کے اندر جو ہے وہ عند افطار ہی، کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، آئندہ فطر ہی کے الفاظ بھی آتے ہیں جی عند فطر ہی، وہ روزہ جب افطار کرتا ہے یعنی سارا دن اس نے روزہ رکھا. جی. اچھا مومن کی کوشش تو ہوتی ہے اور حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر روزے دار جو ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرنے کے لیے اس کے تمام لوازمات جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہوا پورا کرتا ہے. جی. اچھا جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے کہ آج میرا ایک روزہ پورا مکمل ہو گیا ہے. صحیح. یہ صرف مومن کے لیے ہے. جی. اچھا کئی لوگ جو ہے نا وہ بڑے دیکھا دیکھی رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، مجبوراً رکھتے ہیں. اچھا ان کی وہ خلوص نیت نہیں ہوتی، جی. اخلاص نہیں ہوتا، تو اس طرح کی خوشی بھی نہیں ہوتی. جس قدر زیادہ اخلاص، زیادہ یعنی لذت اخلاص کے ساتھ ہی ہے. اللہ کے لیے کام کریں گے تو اس میں لذت آئے گی. جی. جو اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے رکھا ہے، تو اس میں یہ لذت ہے کہ جب وہ افطار کرے گا، روزہ کھولے گا، تو اس وقت وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ میں نے یہ ایک عمل، تیرا ایک فرض میں نے آج پورا کر لیا. اور ویسے بھی طبی لحاظ سے، یہ تو شرعی لحاظ سے ہے نا، طبی لحاظ سے بھی جب وہ 14 یا 15 یا 16 گھنٹے کا آدمی روزہ رکھ کے بھوک پیاس لگی ہوتی ہے، تو جب وہ کھانا تناول کرتا ہے، وہ روزہ افطاری کرتا ہے اور مختلف کھانے موجود ہوتے ہیں، تو یعنی جب وہ پیٹ میں حلق سے نوالا اترتا ہے تو اس سے ویسے ہی فرحت محسوس ہوتی ہے. جسمانی طور پہ بھی وہ جو نقاہت، کمزوری آئی ہوتی ہے، توانائی آ جاتی ہے، انسان کی وہ قوت بحال ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی فطرتی طور پہ بھی انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اور دوسری خوشی اس کو نصیب ہوگی کل قیامت کے دن، جب یہ روزے دار کو اس کا اجر دیا جائے گا. اور ظاہر ہے یہ تو حدیثوں میں ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، اور ہر آدمی کے حساب کو ہر بندہ یوں دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے قریب ہو کے بس وہی دیکھ رہا ہے. تو جب روزے کا اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے نہیں یا جنہوں نے روزے کم رکھے، وہ اتنے زیادہ نہ رکھ سکے، وہ وہاں پہ رش کریں گے کاش کہ ہم ساری زندگی ہی روزہ رکھتے اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا دی جا رہی ہے، اور اتنا انعام اور اتنا اکرام سے نوازا جا رہا ہے. وہ تمام مسلمان جو ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا کے اندر روزے ہی رکھا. یہ جو میاں دوپہر کے وقت ہمارے منہ سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے، شام کے وقت جب مغرب قریب آنے لگتی ہے، چونکہ ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوتا تو منہ سے ایک اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے. تو مسلمان تو اپنی ظاہر ہے ایک صفائی ستھرائی پسند انسان ہوتا ہے، تو کیا یہ جو اسمیل ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ عاطف صاحب. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے محترم قاری صاحب کی بات ایک بات میں ایڈ کروں گا. میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا تھا. علماء اکرام اور شارحین حدیث نے اس حدیث کی یہ جو للصائم فرحتان، اس کی تشریح میں ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک تو اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو محترم قاری صاحب نے عرض کیا کہ شام کو جب افطار کرتا ہے بندہ تو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ خوشی کا جو ایک موقع آتا ہے نا وہ ہے کہ پورا رمضان انسان روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے کے بعد جو عید آتی ہے تو عید جو ہے وہ انسان کو خوشی جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اور انسان اس میں نئے کپڑے، نئے لباس، اور یعنی وہ افطار جو ہے وہ والا افطار بعض اہل علم کے نزدیک وہ افطار نہیں ہے جو روزانہ کرتا ہے، بلکہ وہ افطار کا دن ہے. ہاں جی، وہ افطار عید کا دن. جی جی بالکل. اور وہ واقعتاً خوشی کا دن بھی ہے، اور اس دن خوشی بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ہمیں جو ایک اسلامی تہواروں پہ خوشی ہونی چاہیے تھی ہمیں وہ نہیں ہوتی. ہم دوسروں کے تہواروں کی طرف جاتے ہیں. ہم نے روزہ رکھنا ہو تو وہ بھی دوسروں کے طریقوں کے مطابق رکھتے ہیں. تو ہمیں ذرا اپنی عادتیں اس حوالے سے بھی چینج کرنی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ جو روزے دار کے منہ سے ایک بو، ایک سمیل پیدا ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو جب حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے جس میں آپ نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کو جو روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر لگتی ہے. اللہ. اب دیکھیے کہ ریح المسک کے وہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، کستوری سے بھی اللہ رب العالمین کو وہ زیادہ خوشبو بہتر اور اچھی وہ اللہ رب العالمین اسے قرار دیتے ہیں جو روزہ دار کے منہ سے آتی ہے. اب دیکھیے کہ اس سے ہمیں ایک چیز اور یا نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ روزہ ایک کام ہے نا، ایک عمل ہے. ایک عمل کیا، اس عمل کے نتیجے میں اگر اس کے منہ سے اسمیل بھی پیدا ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اس کو روزے کے عمل کی برکت سے کستوری سے بہتر قرار دیا. تو اس سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ آدمی اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے تو اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹی ایسی کمزوریاں اللہ رب العالمین ویسے ہی ان کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک ایسا انسان دنیا کی نظر میں بھی، لوگوں کی نظر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے الفت رکھتے ہیں اور اس کو بلند جانتے ہیں. یعنی کردار آدمی کا جتنا بلند ہو جاتا ہے تو وہ بڑا کردار، وہ اعلیٰ کردار، وہ عظمت والا کردار انسان کی بہت ساری کمزوریوں کو چھپا لیتا ہے اور انسان کو دنیا میں بلند کر دیتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی ایک یعنی نقطہ معلوم ہوتا ہے. جب روزے دار کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو بظاہر ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ جو ہے نا جی واضح کرنا چاہوں گا کہ اچھا ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ کیا پھر روزے دار مسواک نہ کرے، اور وہ مسواک کی طرف بھی آتے ہیں. خوشبو آ رہی ہے، وہ اسمیل آ رہی ہے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بھی تعریف کی کہ جس کے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ مزدوری کرنے کی وجہ سے سخت ہوئے تھے، تو اس کی تعریف کی کہ یہ بڑے اچھے ہاتھ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو یہ ہاتھ پسند ہے، محنت کر کے آدمی کماتا ہے. تو وہ بظاہر تو سختی ہے، ایک اچھی چیز نہیں ہے، ہاتھ کے اندر نرمی زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس لیے کہا کہ نہیں اچھی ہے. روزے کے اندر اسمیل آتی ہے تو عبادت سے جڑی ہوئی ہے تو اچھی ہے. یعنی جو چیزیں آپ کے اندر اگر نہ بھی اچھی لگ رہی ہوں بظاہر، اگر وہ کسی عبادت کے نتیجے میں ہیں تو یقیناً اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہیں. مسواک کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں. جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ نا ایک بات سمجھنے والی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے وہ منہ سے اسمیل جو آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے عصر کے بعد جو ہے نا وہ مسواک نہ کیا جائے تاکہ وہ اسمیل، چونکہ مسواک سے تو وہ اسمیل ختم ہو جائے گی. تو یہاں یہ وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ وہ جو اسمیل ہوتی ہے دراصل بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ معدے سے اٹھتی ہے. وہ منہ سے جو ویسے ہمارے ہاں مسواک زیادہ دیر نہ کرنے کی وجہ سے، برش نہ کرنے کی وجہ سے جو اسمیل منہ سے پیدا ہوتی ہے اصل میں وہ یہ اسمیل نہیں ہوتی. صحیح. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مسواک کر بھی لیں گے تو جب معدہ خالی ہے تو معدے سے وہ اسمیل آ رہی ہے. مسواک کرنے کا کوئی حرج نہیں. پہلی بات تو وہ اسمیل ختم ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ معدے سے آ رہی ہے. تو دوسری بات ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے سے یا منہ کو صاف کرنے سے منع کیا ہو. جب وہ اسمیل آ رہی ہے تو وہ تو آ رہی ہے. یعنی اصل میں اپریشیٹ یہ نہیں کیا جا رہا کہ اپنے منہ سے اسمیل لاؤ، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے منہ سے اسمیل بھی آتی ہے تو آپ اس کو برا محسوس نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ بھی قابل قدر ہے کہ قابل قدر ہے. تو ہم نے معاشرتی اثرات کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، لیکن مجھے اشارہ آ رہا ہے ایک وقفے کا، تو ہمیں اس سے پہلے وقفہ لینا ہوگا. معاشرتی اثرات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، روزے کے اثرات کے حوالے سے. تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کی اور روزے کی فضیلت کی، جو ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں. بہت بابرکت عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے اس کا اجر اپنے ساتھ منسلک کیا ہے اور مختص کیا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور اس کا اجر انسان کو تبھی معلوم ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس اجر کے ذریعے خوش کرے گا. کہ دو خوشیاں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ ملاقات کے وقت بھی نصیب ہوگی. تو جب انسان دیکھے گا کہ روزے کا اللہ نے مجھے کتنا اجر دیا ہے تو وہ اسے دیکھ کے خوش ہو جائے گا. لیکن روزے کے معزز علماء کرام، معاشرے میں بھی اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آخرت سے منسلک ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک کی دنیا میں بھی ہمیں مل جاتی ہیں. تو روزہ رکھنے سے دنیا میں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. روزہ ایک فائدہ ہی فائدہ والی چیز ہے. نور علی نور، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی نا، نور علی نور.
جہاں یہ آدمی کو انفرادی طور پر بہت ہی اجر و ثواب لے کر اللہ رب العالمین سے دیتا ہے، وہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے تو پورا ایک میرا خیال ہے کہ اس کو پروگرام بھی کر سکتے ہیں کہ صحت پہ کتنے روزے کے فائدے ہیں، کتنے اثرات ہیں صحت لیکن معاشرتی حوالے سے اگر غور کریں، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے سوال میں ذکر کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہے اس کو جھوٹ اور لڑائی سے بچنا چاہیے۔ جی ہاں جی، جو اس سے نہیں بچتا تو وہ اس کا روزہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ روزہ اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ صحیح۔ اور پھر اسی طرح ایک اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار ہے اس سے کوئی چپکلش کرتا ہے، کوئی لڑتا جھگڑتا ہے، تو وہ آگے سے جواباً اس کو اس ویسا ہی رد عمل نہ دے، بلکہ وہ کہے انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ تو آپ ذرا اس سنیریو کو ذہن میں لائیے کہ صورتحال ایسی ہو کہ آپ پر کوئی اگریشن کر رہا ہو، کوئی جو ہے وہ آپ پر جملہ بازی کر رہا ہو یا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اور آپ آگے سے اس کو اسی زبان میں جواب دینے کی بجائے انی صائم کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، بھائی میں نہیں جواب دیتا، تو کیسے ایک دم سے سارا ماحول بدل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو لڑائی بڑھتی اسی وقت ہے جب ایک طرف سے لڑائی ہو رہی ہو تو آگے سے بھی وہی جواب اسی طرح کا ہے، اینٹ کا جواب جیسے پتھر سے دینے کا یعنی جیسے محاورہ ہے، تو جب وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تو لڑائی بڑھتی ہے اور وہ فساد کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ انی صائم، تو وہ لڑائی جو چند لمحے پہلے لڑائی تھی اور وہ فساد میں ڈھل سکتی تھی اگر آپ ویسا رد عمل دیتے، لیکن آپ نے کہا انی صائم، وہ لڑائی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا بندہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے یار کہ یہ تو میرے ساتھ لڑ ہی نہیں رہا، میں کیا لڑوں اس کے ساتھ۔ تو یعنی ایک ماحول وہ پیار محبت والا بن جاتا ہے، لڑائی آگے نہیں بڑھتی، فساد نہیں ہوتا۔ یاد آ رہا ہے امام شافعی کا شعر بھی اس حوالے سے، اذا خاطبك السفیہ فلا تجبه فخیر من اجابته السکوت فان کلمته فرجت عنه وان سکت عنه کمدا يموت، کہ جب جاہل کوئی آپ سے بات کرے، یعنی کوئی آپ کو گالی دے یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی کوشش کرے، تو اسے جواب نہ دینا، کیونکہ اس کو جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لو۔ اصل میں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جواب دو اور وہ آپ کے ساتھ جھگڑے، لیکن جب آپ اس کو جواب نہیں دیتے تو وہ خود ہی خود اندر ہی اندر مر جاتا ہے کہ میں جھگڑا کرنا چاہ رہا تھا اور یہ مجھے جھگڑے کا موقع نہیں مل رہا۔ اور بلکہ وہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی وہ فرمایا نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جی، تو بیسیکلی یہ ایک ایسے سمجھے کہ تربیت ہو رہی ہے، تو جب آپ معاشرے میں یہ رویہ اختیار کر لیں گے تو وہاں جہاں لڑائی فساد جھگڑے اور معاشرہ انتشار کا افتراق کا شکار ہو، اور جیسا کہ ہم بھی اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کتنی پولرائزیشن ہے، کتنی انتشار پسندی ہے ہمارے ہاں، ایک دوسرے کو معمولی اختلافات پر برا بھلا کہنا، وہ ایک ایسے سمجھے کہ رویہ جو ہے وہ پروان چڑھ گیا ہمارے ہاں۔ تو روزہ اس کے خلاف ہمیں ایک ڈھال مہیا کرتا ہے انی صائم کے قول سے، بلکہ الصوم جنۃ۔ جی، حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنۃ، یہ ڈھال ہے۔ اچھا، یہ ڈھال جو ہے نا آپ کو بچاتی ہے، یعنی زیادہ زخمی ہونے سے، زیادہ جو ہے وہ مار کٹائی سے۔ جس طرح میاں صاحب بیان کر رہے تھے نا، اس کا لب لباب اور جملہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے نا معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی ظاہر ہے جب روزے دار کہے گا انی صائم، لڑے گا نہیں، تو چلو کسی کو غصہ آیا بھی ہے تو دوسرا جواب نہیں دے گا تو وہاں لڑائی نہیں ہوگی، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو جھگڑے میں جواب نہیں دینا۔ تو جب جواب دینے سے بھی انسان گریز کر رہا ہے تو پھر خود بخود وہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نہ تو وہ گالی دے گا خود اور نہ وہ چوری کرے گا، نہ کوئی ڈکیتی کرے گا، تو گویا کہ روزے نے امن پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جب تمام مسلمانوں پہ روزے فرض ہیں اور سب روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں ایک معاشرتی فائدہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار وہ جو بھوکے ہیں، جن کے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور پورا دن جو ہے کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں ملتا، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کس اذیت سے وہ گزرتے ہیں۔ یعنی امیر ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ کہ وہ پیٹ بھر کے نہ سوئے، نارملی جو ہے وہ روزانہ کھاتا پیتا ہے، اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں اس کو احساس دلایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو گرمی میں خود کھڑے ہوں گے تو اس کی تپش کا اندازہ ہوگا، صحیح، آپ سردی میں کھڑے ہوں گے تو اس کی ٹھنڈک کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ اگر آپ کے کمرے میں گرمیوں میں گرمی نہیں ہوتی، سردیوں میں سردی نہیں ہوتی، تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ سردی کی وہ تپش کتنی ہے اور تکلیف کتنی ہوتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ روزہ فرض کر دیا، اور رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے جو عمراء ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک احساس وہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ذمہ دار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن اور احساس پیدا ہوتا ہے، اچھا یار یہ تو بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ ایک گھر کے اندر کھانا ہی نہیں ہے، اور اس کے بچے، ہم بڑے ہو کے، ہم 20 25 30 سال کے جوان ہیں تو بڑے ہو کے 14 15 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کر پا رہے، مشکل سے نبھا رہے ہیں، تو جس گھر کے اندر کھانا نہیں ہے اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بچے وہ بھی سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، یہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک بہت اور فائدہ ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام مسلمان، یعنی لاہور شہر کے جتنے بھی افراد ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو ایک ہی وقت میں، چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، جو بھی بالغ افراد ہیں وہ ایک ہی وقت میں سحری کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطاری کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں افطار کر رہے ہیں۔ اچھا وہاں پھر غریب کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر میں بھوکا ہوں نا تو یہ بھی تو بھوکا ہی ہے، یہ بھی بھوکے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی جیسے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایسے ہی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ بھی تو ہے جی کہ سب ایک جیسے ہیں، ایکویلٹی بھی نظر آتی ہے، ایکویلٹی نظر آتی ہے، برابر ہے سب کو، اچھا دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کے روزے کے دوسرے اعمال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود آپ نے کر کے دکھایا، چونکہ آج کل ہم نا سیرت نہیں پڑھتے، ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا بھی، اطاعت رسول کا بھی دعویٰ تو ہمارا ہے، لیکن دیکھیں جس شخص کی زندگی کو اپنانا ہے نا تو اس کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اس معاملے میں رمضان کے اندر جو ہے نا وہ صدقہ اس قدر کرتے کہ حدیث میں ہے کالریح المرسلہ۔ اچھا یہ رمضان کا معاشرتی فائدہ ہے کہ چونکہ نیکی کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو بہت سارے غرباء جو ہیں ان کے گھر میں جو ہے نا وہ پورا سال جہاں راشن نہیں ہوتا، رمضان کے اندر راشن کی بجائے نا کھانے کے لیے وافر چیزیں، وافر مقدار میں چیزیں، وافر مقدار میں جو پورا سال وہ خرید کے بیچارے کھا بھی نہیں سکتے، اور یہ اس رمضان کی برکات ہیں، رمضان کا معاشرتی فائدہ ہے کہ ان کو جو ہے نا کھانے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، جی میاں صاحب۔ میں وہ محترم قاری صاحب ہی بات کر رہے تھے تو اس سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جب آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے نا، ہر ایک انسان، اس میں سب ایکول ہوتے ہیں، تو جو صاحب ثروت ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بھوک بھی کوئی چیز ہے، پیاس بھی کوئی چیز ہے، ان میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس احساس سے ایک یہ منظر میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سحری افطاری کروانے کا ایک باقاعدہ انتظام، یعنی کہ دور دراز علاقوں میں بھی، ایون لاہور شہر میں بھی، پاکستان کے یعنی دور اور نزدیک ہر جگہ پہ، بلکہ دنیا بھر میں سحری اور افطاری کے بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں، بلکہ حرم میں آپ بھی اور آپ بھی میرا خیال ہے کہ حرم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر وہ یعنی دسترخوان لگے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھینچ کے، یہ بھی ایک یعنی ہے نا کہ یعنی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، جس میں کہ ایک مسلمان کے دوسرے پر جو حقوق ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ تو یہ منظر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ کہ لوگ افطاری کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی افطاری کرواؤں، اسی طرح پھر سحری کے لیے جن لوگوں کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حیثیت دی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دسترخوان لگواؤں، میں افطاری کرواؤں۔ تو اس طرح کر کے وہ لوگ بھی کہ جن کو عام دنوں میں مسافر ہیں، جو گھر سے باہر ہیں، گھر میں کوئی یعنی کہ وہ کوئی ایسا نہیں انتظام کے پاس کہ وہ کھائیں پکائیں، تو ان کے لیے پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا وہ قوت پیدا کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا، دلوں کو قریب کرنے والا، قدورتوں کو ختم کرنے والا، یہ ایک ایسا سلسلہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو حرص ہے نا وہ لوگوں کو آپس سے ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، اور جو دوسرے کا احساس ہے یا انفاق فی سبیل اللہ، اس سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اور اس کیس میں ایک اور چیز وہ دیکھی کہ وہ نا عام طور پہ کچھ افطاری اور سحری کا نا دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو عام طور پہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر انوائٹ کیا جاتا ہے۔ ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے
کہ پورا پورا سال کسی رشتہ دار سے بات چیت نہیں ہوتی یا سال میں کئی بار تلخی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر افطاری اور سحری کی دعوتوں کا اہتمام کے ذریعے وہ صلہ رحمی میں معاملہ بن جاتا ہے، تو یہ ایک اور محبت کا اور رشتہ داروں میں باہمی اخوت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، رمضان میں روزے کے علاوہ اور کون کون سی عبادات ہیں جن کی ترغیب دلائی گئی ہے احادیث مبارکہ میں؟ اللہ اکبر، تمام عبادات، جتنی بھی عبادات اللہ کی طرف سے ہیں وہ رمضان کے اندر ساری ہی کی جا سکتی ہیں، اور یعنی یہ تو اصولی بات ہو گئی کہ ساری عبادتیں ہی رمضان میں ہو سکتی ہیں، رمضان میں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کون سی ہیں جن کو خاص خاص عبادات ہیں؟ ان خاص عبادات میں سے ایک عبادت قیام اللیل ہے، نماز تراویح جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ عام پورا سال کے اندر تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا، بہترین آواز والے قراء کرام، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے اور ان کا یہ قیام قبول فرمائے، یقین مانیں ایسا منظر پیش کرتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ خود بخود جو ہے نا دل کرتا ہے کہ یار قرآن کو سنتے جائیں۔ تو یہ قیام اللیل جو ہے نا رمضان مبارک کا خاص عمل ہے، اور ہمیں اس کے پر دھیان بھی دینا چاہیے، توجہ بھی دینی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی تراویح کے بغیر بھی روزہ تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ یقیناً ہو جاتا ہے۔ دیکھیں روزہ رکھنا ایک الگ عمل ہے، روزہ رکھنا ایک الگ عمل ہے، تراویح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، تراویح کا تعلق رمضان المبارک کے قیام اللیل سے ہے کہ رمضان کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہیں، تو یہ قیام اللیل جو ہے نا یہ اہم عبادت رمضان المبارک کے اندر اجتماعی طور پہ تمام لوگ مل کے جو ہے، یعنی روزہ ہو تو جاتا ہے لیکن اچھا نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ روزہ رکھیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ چیزیں کمپلیٹ ہے لیکن اس کو مزید سنوارا جا سکتا ہے، خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، تو خوبصورت بنانے کے لیے تو پھر بہت ساری قیمتی چیزیں بھی ساتھ ملائی جاتی ہیں، تو یہ قیام اللیل، اور اسی طرح تلاوت قرآن پاک ہے۔ اچھا، عام دنوں میں بھی قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ انسان پہ ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک چونکہ وہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، جیسا کہ پہلی بریک میں بھی تذکرہ ہوا، تو اس خاص تعلق کی وجہ سے تلاوت قرآن کا عمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بڑھا دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور خود قرآن سناتے اور سنتے، دور کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں حفاظ کرام جو ہے وہ پارا یاد کرنا، یعنی رمضان المبارک میں سننا اور سنانا بھی سنت نبوی، اور سننا ہی نہیں سنانا بھی چاہیے، جبریل علیہ السلام بھی ہے، رسول اللہ کی بالکل آپ کا عمل ہے۔ آپ خود جو ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہے نا وہ دور کیا کرتے تھے، اور یہ جو حفظ کی کلاسوں میں حفاظ کرام کرتے ہیں، یہ یوں سمجھے کہ وہ یعنی پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اس طرح سے جب ایک پارا یاد ہو گیا تو وہ ایک بچہ دوسرے بچے کو قرآن اپنا پارا سناتا ہے، تو اس کا چاہے پارا کوئی اور ہی ہو تو کہتا ہے اچھا تم بھی مجھے سنا لو، میں آپ کا سن لیتا ہوں۔ دو چیزیں آپ کو ترتیب رکھنا ہوتی ہے۔ میاں صاحب بھی شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ جی محترم عاطف بھائی بہت اچھی قاری صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ روزے میں جو خاص روزے میں ماہ رمضان میں عام طور پہ اجتماعی طور پہ جو عبادتیں ہوتی ہیں باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، وہ کئی طرح سے ہیں، اور ان میں سے کچھ کا تعلق یعنی امر بالمعروف یعنی کرنے کے ساتھ ہے، اور کچھ کا ونہی عن المنکر کچھ کا نہ کرنے کے ساتھ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر روزہ رکھنا بذات خود ایک عبادت ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ماہ رمضان میں ہی کی جاتی ہے، ورنہ عام دنوں میں نفل روزے کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا، اجتماعی طور پر اسی طرح۔ اور پھر باقاعدہ سحری جس کے لیے برکت کا کہا گیا ہے، اور جو ایک بڑی فضیلت والا ایک عمل ہے، بلکہ کھانا انسان نے ہوتا ہے وہ بھی ایک عبادت کے درجے میں قرار دے دیا کہ وہ بھی ماہ رمضان کی سحری کو وہ حاصل ہے۔ پھر اسی طرح افطاری کو آپ دیکھ لیجئے، افطاری بھی ماہ رمضان میں جو ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک عبادت ہے، آدمی نے خود تناول کرنا ہوتا ہے، روزہ چھوڑنا ہوتا ہے، تو یہ اور پھر اس طرح جیسے ابھی قاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ قیام اللیل اس میں ہوتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ماہ رمضان میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ماہ رمضان میں یہ جو قیام ہوتا ہے یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، عمل ہے، اور عام دنوں میں تو اس کا موقع اتنا نہیں بنتا، لیکن ماہ رمضان میں بنتا ہے، تو اس سے انسان اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا سکتا ہے، تو یہ بھی ماہ رمضان میں ایک خاص عبادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو خواہشات نفس
عام دنوں میں بندہ وہ کر سکتا ہے، ماہ رمضان میں صبح سے شام تک جہاں کھاتا پیتا نہیں ہے وہاں ان پر بھی آدمی پابندی لگا لیتا ہے، تو یہ بھی ماہ رمضان کو ایک کام نہ کرنے سے بندہ اس سے رک جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کام اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ بھی عبادت ہے اور اجر ہے اس کا، اور آپ کسی کام کے کرنے سے رک جاتے ہیں تو اس کام کے رک جانا بھی وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اگر صبح سے شام تک بھوکھا رہتے ہیں نا، ایک تو روزے کا اجر ہو گیا، اور دوسرا اس میں جو آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، جو آپ دیگر خواہشات نفس کو پورا، تو اس کا بھی جو ہے وہ اجر جو ہے وہ زیادہ۔ اس کو میں ایک حدیث کے ساتھ مزید واضح کرنا چاہوں گا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی کے حوالے سے وہ ذکر کیا کہ میاں بیوی جو آپس میں باہمی محبت کا تعلق ہوتا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ایک صحابی رسول تھے، وہ پاس بیٹھے، انہوں نے کہا جی کہ میاں بیوی کا تعلق یہ تو اپنی ان کی ضرورت ہے، ہاں جی، تو وہ تو ان کے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب کوئی غیر شرعی طریقے سے کرتا ہے، یعنی جو اسلام سے ہٹ کے غیر فطری یعنی حرام ذریعے سے کرتا ہے، تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ تو گناہ، اس نے کہا جی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب گناہ ہوتا ہے تو پھر ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ تو گویا کہ ثواب کے ماہ رمضان میں روزے میں بڑے مواقع ہیں، کوئی انسان اگر اس کو اویل کرنا چاہے، اس سے فائدہ لینا چاہے، بڑی باتیں ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان میں جب ماحول بنا ہوتا ہے نا، جیسے قاری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے تلاوت قرآن کے حوالے سے، کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے، بالکل سحری کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت سے مواقع ہیں ناظرین، جیسے کہ ہم نے تلاوت قرآن کا ذکر کیا، جیسا کہ روزوں کا ذکر کیا، راتوں میں قیام کا ذکر کیا، اسی طرح اس ماہ مبارک کے آخر میں جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرنے کی فضیلت ہے، اور اعتکاف کی فضیلت ہے، اور بہت سی عبادات اس رمضان المبارک میں ہم کر سکتے ہیں۔ گویا کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو آپ رمضان میں نہیں کر سکتے، اور جو عبادت غیر رمضان میں کرتے ہیں وہی عبادت اگر رمضان میں کریں تو اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ عمرے کا تذکرہ کر لیں تو رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیت اللہ کا دیدار بھی اور زیارت بھی نصیب فرمائے۔ اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور اختتام میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس پروگرام میں دعا کیا کریں گے، کیونکہ یہ نزول الہی کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت میں آسمان دنیا پہ آتا ہے، اپنی جلال کے مطابق، اپنے جمال کے مطابق، اپنی جو ہیبت ہے اس کے مطابق وہ تشریف لاتا ہے، اور آ کے لوگوں سے پکارتا ہے، حل من سائل فاعطیہ سؤلہ، حل من تائب فاتوب علیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ۔ کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دے دوں؟ تو یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، دعا کا ہے، گریہ زاری کا ہے۔ تو ہم بھی اپنے پروگرام کے آخر میں اللہ سے دعا کیا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے مزید عبادتیں کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ محترم میاں صاحب دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك ودعونا بدعائك اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین آمین آمین۔ ناظرین، ابتدا ہے رمضان المبارک کی۔ اس موقع پر ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے خاطر، اس سے اجر لینے کے لیے روزے بھی رکھیں گے اور دیگر عبادات بھی سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عزم بھی کر لینا چاہیے کہ ہم بہترین طریقے سے اس رمضان المبارک کو گزاریں گے، اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے، اور جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو بھی ادا کر دینا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو ان چیزوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے جو ہم نے اس سے پہلے کی ہیں، یا جو حقوق ہم نے دوسروں کے مارے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اعمال نہ رک جائیں۔ صلہ رحمی کا بھی موقع ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جن سے ہم نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ کے ہاں ہماری عبادتیں پیش ہی نہیں ہوتیں، قبول نہیں ہوتیں۔ تو اس رمضان المبارک کی ابتدا میں ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے، ارادہ خالص کر لینا چاہیے، عزم کر لینا چاہیے، اور تمام جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میرے معزز مہمانوں کا شکریہ جو میرے ساتھ رہے ہیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ قاری صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل رہنے کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ سارا رمضان ہمارے ساتھ رہیے گا، سحر ٹرانسمیشن اور دیگر پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔